لبیب ينهض من النوم في الساعة الخامسة صباحا. لبیب ينهض من النوم في الساعة الخامسة صباحا. لبیب صبح سویرے 5 بجے نیند سے اٹھتا ہے. نہض ینہض مینس جاگنا, اٹھنا, بیدار ہونا. فیتوضع, اس کے بعد وضو کرتا ہے. توضع یتوضع, وضو کرنا, ٹھیک ہے, فعل ہے. ویصلی صلاۃ الصبح, اس کے بعد صبح کی نماز ادا کرتا ہے. ثم یتناول طعام الافطار, ثم یتناول طعام الافطار. تناول یتناول مینس ہاں لینا. یہ خالی کھانے پینے کے ساتھ نہیں ہے, کسی بھی چیز کے ساتھ. مثال کے آپ کہیں گے تناولت شیء, میں نے کوئی چیز لی, ٹھیک ہے. تناولت الکتاب, میں نے کتاب لی, ٹھیک ہے. یا تناولت القلم, میں نے قلم لیا. تو اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے تناول. یتناول طعام الافطار, تو وہ صبح کا بریک فاسٹ لیتے. افطار کس کو کہتے ہیں؟ فطور سے نکلا ہے. اچھا, افطاری کو کیوں افطاری کہتے ہیں؟ کیونکہ اسی وقت ہم کھانا شروع کر دینا, اسی وجہ سے اس کو افطاری. اس کے بعد ہے وَيَشْرَبُ الشَّاءَ, وَيَشْرَبُ الشَّاءَ, اس کے بعد وَيَشْرَبُ الشَّاءَ, اور چائے پیتے. وَيَلْبَسُ حُلَّتَهُ, اور اپنا پوشاک پہنتے. حلہ کہتے ہیں پوشاک کو, کوئی بھی پوشاک, ٹھیک ہے, لباس. وَيَلْبَسُ حُلَّتَهُ, اور اپنا لباس زیب تن فرماتے ہیں, ٹھیک ہے. وَيَحْمِلُ حَقِيبَةَ كُتُبِهِ, وَيَحْمِلُ حَقِيبَةَ كُتُبِهِ, حمل يحمل اٹھانا, ٹھیک ہے. ہاں, یحمل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, ظاہراً بھی اور باطناً بھی. جس طرح ہم کہیں گے کوئی چیز ہم ظاہراً اٹھاتے ہیں, یحمل حقیبہ, یحمل الحجر, اور اس معنی میں باطنی معنی میں استعمال یہ ہوتا ہے کہ جیسے یحمل المشاق, کہ اس نے مصیبت جھیل لیا, اس نے یعنی مشقت اٹھائی, تو اس معنی میں بھی یحمل کا استعمال ہو سکتا ہے, دونوں معنی میں ہوتا ہے. وَيَحْمِلُ حَقِيبَةَ كُتُبِهِ, اور وہ اپنی کتابوں کا بستہ اٹھاتا ہے. وَيَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ إِلَى الْجَامِعَةِ, وَيَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ إِلَى الْجَامِعَةِ, اور وہ اپنے گھر سے یونیورسٹی نکلتا ہے. حَيْثُ يُشَاهِدُ الشَّوَارِعَ, حَيْثُ یہ ظرف مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کا ترجمہ ہوتا ہے جہاں, جیسے, چونکہ وغیرہ سے. حَيْثُ يُشَاهِدُ الشَّوَارِعَ مُزْدَحِمَةٌ بِالسَّيَّارَاتِ الْكَثِيرَةِ. شوارع آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ سڑک. مزدحم, ہاں, مزدحم ہوتا ہے بھرنا, کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ مطلب بھیڑ بھاڑ سے ہونا. مزدحمۃ, جیسے ہم کہتے ہیں کہ البیت مزدحم بالناس, گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے. یا اسی طرح المسجد مزدحم بالمصلین, مسجد مصلیوں سے بھری ہوئی, یعنی بھیڑ بھاڑ جہاں پر. اسی طرح ہے یہاں پر حیث یشاہد الشوارع مزدحمۃ بالسیارات الکثیرہ, جہاں اس نے دیکھا کہ سڑکیں بہت ساری گاڑیوں سے بھری پڑی. شاہدہ یشاہد مشاہدہ کرنا, دیکھنے کے معنی. وَيَنْظُرْ إِلَى النَّاسِ وَهُمْ مُسْرِعُونَ إِلَى أَعْمَالِهِمْ, اور وہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ سب اپنے کاموں میں, ہاں, اپنے کاموں کی طرف تیزی سے جا رہے. سارعوا إِلَى مَغْفِرَةِ رَبِّهِمْ, اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں جلدی جاؤ, یعنی اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی لوٹو. وَهُمْ مُسْرِعُونَ, اسی سے اس میں فاعل کیا نکلا ہے؟ مُسْرِعُونَ مینس کسی کام کی طرف, کسی کی طرف جلدی جانے والا. جیسے مُسْرِعُونَ إِلَى مسجد, مسجد کی طرف جلدی جانے والا. یا مُسْرِعُونَ إِلَى بَيْتٍ, گھر کی طرف جلدی. یا مُسْرِعُونَ إِلَى مَهْدٍ, مہد کی طرف جلدی وغیرہ, ایسا ممکن نہیں, ٹھیک ہے. إِلَى أَعْمَالِهِمْ,
تو وہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے کاموں کی طرف جلدی تیزی سے جا رہے ہیں. لَكِنَّهُ يَسْتَمِرُّ فِي سَيْرِهِ لَكِنَّهُ يَسْتَمِرُّ فِي سَيْرِهِ. لَكِنَّهُ سے کون یہاں پر مراد ہے؟ لبیب. لَكِنَّهُ لیکن وہ يَسْتَمِرُّ means یستمر. استمر یستمر یعنی کوئی کام آپ دوام کے ساتھ کرنا. جیسے میں کہوں گا انا استمر فی الکتابہ، میں دوام کے ساتھ لکھتا ہوں. یعنی انا استمر فی الدراسہ، میں پڑھائی یعنی کنٹینیوسلی تسلسل کے ساتھ کرتا ہوں. تو اس کے لیے کون سا فعل استعمال ہوتا ہے؟ استمر و یستمر. لیکنہ یستمر فی سیرہ. سیر مینس سفر جو اس کا ہے نا، سکول گھر سے لے کر جامع کی طرف، اس کو سیر کہتے ہیں، سفر کو. لیکنہ یستمر فی سیرہ، لیکن وہ اپنے سفر میں کیا ہے؟ اپنا سفر جاری رکھا ہوا ہے. حتی یصل الی الجامعہ، حتیٰ کہ وہ یونیورسٹی پہنچتا ہے. وَيَجْلِسُ فِي غُرْفَةِ الدِّرَاسَةِ. غرفۃ الدراسہ کو آپ دوسرے الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ صف بھی کہتے ہیں یا الفصل بھی کہتے ہیں. غرفۃ الدراسہ مینس کلاس روم، جہاں پر آپ پڑھائی کرتے ہیں. وَيَجْلِسُ فِي غُرْفَةِ الدِّرَاسَةِ، اس کے وہ بیٹھتا ہے کلاس روم میں. وَيَسْتَمِعُ إِلَى الْمُحَاضَرَاتِ، اور وہ لیکچرز. محاضرہ کس کو کہتے ہیں؟ لیکچر. اس کا پلورل آتا ہے محاضرات. سمع اور استماع میں کیا فرق ہے؟ ہاں، استمع غور سے آتا ہے، ٹھیک ہے. استمع اور سمع میں کیا فرق ہے؟ سمع مینس عموماً سننا. جب استمع کہا جاتا ہے میں نے کسی چیز کو غور کے ساتھ سننا، ٹھیک ہے، ایکٹیو ہو کر سننا. وَاسْتَمِعْ قرآن میں بھی اکثر استعمال ہوا ہے. وَيَسْتَمِعْ اور یہ الہ کے ساتھ آتا ہے، الہ صلے کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ یہاں پر کیا ہوگا؟ ہاں، وہ محاضرات اپنی لیکچرز کو غور سے سنتا ہے. اب یہ ہو گیا کس کا پیراگراف؟ لبیب. اب اسی پیٹرن پہ آپ کو کس کا بنانا ہے؟ لبنا کو. آپ کو لبیب کو چینج کرنا ہے لبنا سے. باقی جو الفاظ جو سینٹنس آئے سیم اسی طرح آپ کو استعمال کرنا ہے. جیسے لبنا ینہزو کے بدلے کیا آئے گا؟ تنہزو من النوم فی الساعۃ الخامسہ صباحا. یتوضا کے بدلے کیا آئے گا؟ فتتوضا. ویصلی کے بدلے کوئی ایک ترجمہ اس کو یہ بنائے. لبنى تنهز من النوم في الساعة الخامسة صباحا فتتوضأ وتصلي صلاة الصبح ثم تتناول الطعام الإفطاري وتشرب الشاي وتلبس خلتها وتحمل حقيبة كتبها وتخرج من بيتها إلى الجامعة حيث تشاهد الشوارع مزدحمة بالسيارات الكثيرة وتنظر إلى الناس وهم مسرعون إلى أعمالهم لكنها تستمر في سيرها حتى تصل إلى الجامعة وتجلس في غرفة الدراسة وتستمع إلى المحاضرات. ٹھیک. اسی طریقے سے افعال جو آئے تھے ان کو کیا ہم نے کیا چینج؟ مؤنث. اور جو ضمائر مذکر استعمال ہوئے تھے ان کو کیا کیا چینج؟ آپ پڑھیے لبنا کہاں پڑھیے؟ لبنا کے علاوہ کسی کا بھی نام لکھ سکتے؟ بالکل. لبنا تنہزو، خالی اس کو چینج کرنا ہے مذکر کو مؤنث. آپ اسی پیراگراف کو سامنے رکھیے، پہلے والے کو اب چینج کیجئے مذکر سے مؤنث میں. بالکل آسان ہے. اللبنا الف لام لگائیں گے لبنا کے ساتھ. اقتربت الساعة لبنا خالی لبنا. میں کہہ رہا میں فاطمہ کے نام. ہاں. صباحا لا فتتوزع
فاطمہ مذکر ہے کہ مؤنث؟ اچھا پھر وتصلی صبح صبح آئے گا صلاۃ الصبح نعم ثم تتناول طعام الإفطار ويشرب الشاي لا لا وتشرب الشاي وتلبس كل وتحمل ادیر آپ پڑھیے ثم تتناول سے پڑھیے نعم نعم لبیسا یلبس آتا ہے تلبس نعم نعم وتخرج من بيتها إلى الجامع نعم حيث تشعر الشوارع مزدحمة بالسيارات الكثيرة نعم وتنظر إلى الناس وهم مشرعون إلى أعمالهم. بس آپ پڑھیے آپ کون سے لیکن نہ سے لكن تستمر بالسير حتى تصل إلى الجامعة تصل إلى الجامعة بس آپ پڑھیے اس کے بعد محاضرہ ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے آپ کو مذکر کا مؤنث پیج نمبر 62 اتل ما اوحی الیک اتل ما اوحی الیک پڑھیے جو آپ کی طرف کیا وحی کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین کل کہیے للمؤمنین مومن مردوں سے یغضوا غض یغض مینس جھکانا ٹھیک ہے. یہ جمع ہے ہاں مومنین جمع ہے سر اس پہ کیا کسر ہے یہ کسر لام ہے نا حرف جر. ہاں کل للمؤمنین کہیے مومن مردوں سے یغضوا غض یغض جھکانے کے معنی یہ آنکھ کے ساتھ اکثر آتا ہے ٹھیک ہے. یغض من ابصارہم اپنی پلکوں کو اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں. ویحفظوا فروجہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے. ذالک ازکا لہم ذالک ازکا لہم یہ ان کے لیے بہتر ہے ان کے لیے زیادہ پسندیدہ ہے ان کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون صنع یصنع مینس کرنا ٹھیک ہے کوئی کام کرنا ٹھیک ہے. یہ عمل ان کے معنی میں ہاں یہ عمل کے معنی میں صنع بنانے ہاں صنع صنع بنانے کے معنی عملہ کے معنی میں یہاں پر ٹھیک ہے. عملہ اور صنع میں کیا فرق ہے بنیادی؟ صنع وہ چیز جو پہلے سے وجود میں نہ نہ یہ صنع یصنع ہاں یہ سننے کے معنی میں عملہ کے معنی میں عمل کے معنی میں مراد یہاں پر عمل ہی ہے لیکن عملہ اور یصنع میں کیا فرق ہوتا ہے بنیادی؟ ہاں ہاں کسی بھی چیز کو بنانا صنع کسی نے جواب دیا تھا کچھ ہاں اصنع اسی سے مطلب صنع کوئی بھی چیز نہیں میں یہاں پر کہتا ہوں صنع سے مراد یہاں پر عمل ہی ہے لیکن عملہ اور صنع میں کیا فرق ہے؟ قرآنی تعبیر ہے نا اکثر آتی ہے عملہ وہم یعملون وہم یصنعون بنیادی فرق کیا ہے عملہ اور یصنع؟ کسی نے بتایا تھا ابھی
تو ایک عمل ہوتا ہے جو انسان اختیاراً کرتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے، پوری مطلب اپنے اختیار سے. ایک ہوتا ہے عمل انسان کرتا ہے، کبھی بھول چوک سے بھی ہوتی ہے، کبھی اس سے اختیار میں نہیں ہوتی، ہو جاتا ہے عمل. لیکن ایک عمل ہوتا ہے جس کو انسان اختیاراً کرتا ہے، پورے اپنے قوت کے ساتھ کرتا ہے، اس کے لیے صنعت. تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں جو تم سب کچھ اختیاراً اپنے کرتے ہو نا، وہ سب کچھ اللہ کیا کرتا ہے اس سے واقف. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کارناموں سے واقف ہے. وقل للمؤمنات، اور کہیے مومنات عورت، یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی کیا نظروں کو جھکائے. دونوں کے لیے حکم ہے، مردوں کے لیے بھی نظریں جھکانے کا حکم ہے اور عورتوں کے بھی. لیکن عورتوں کے بنسبت مردوں کو کیا زیادہ حکم ہے کہ آپ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں. ہاں ہاں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ان کو بھی حکم ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی کیا کریں حفاظت. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. ابدا یبدی مین ظاہر کرنا کسی چیز کو، ابدا یبدی ظاہر کرنا. ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے. الا ما ظہر منہا، الا یہاں پر اب استثناء ہو رہا ہے، الا ما ظہر منہا، الا کی جو اس میں سے خود آٹومیٹکلی خود بخود کیا ہو رہا ہے ظاہر ہو رہا ہے. اس میں سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورت کے ہاتھ اور عورت کے پیر. بعض کہتے ہیں کہ چہرہ بھی ہے، لیکن چہرہ درست نہیں ہے، کیونکہ چہرہ ہی تو ہے نا، حسن کا مرکز تو وہی ہے. تو اسی لیے چہرے کو بھی ڈھانپنے کا کیا ہے، جمہور محدثین اور مفسرین کے نزدیک خاص کر اس دور میں تو تمام کا اتفاق ہے کہ عورت کا چہرہ چھپانا بھی کیا ہے واجب ہے. الا ما ظہر منہا میں آتے ہیں بس یہ ہاتھ پیر وغیرہ. تو وَيَحْفَظْنَ، اچھا اس میں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. خمر کس کو کہتے ہیں؟ خمار. خمار کا پلورل آتا ہے خمر، چادر کے معنی میں. جو بڑی چادر ہوتی ہے نا اس کے معنی میں کیا آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہیے کہ وہ اپنی چادروں کو عَلَى جُيُوبِهِنَّ. جیبن کا پلورل جیوب. جیوب یہاں پر کیا مراد ہے؟ ہاں سینہ مراد ہے یہاں پر، یعنی جو مطلب آپ کا فرنٹ پارٹ ہے اس پر اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے. ہاں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے. إِلَّا لِبُؤُولَتِهِنَّ. بؤول کس کو کہتے ہیں؟ بالتن کا پلورل آتا ہے بؤول. بالا کہتے ہیں شوہر کو، ٹھیک ہے. بالتن کس کو کہتے ہیں؟ شوہر کو. اسی کا پلورل آتا ہے بؤول. سر یہاں پہ ضربہ ہے یہ وَلْيَضْرِبْنَ. ہاں سر یہ یہاں پہ اوڑھنے کے معنی، ضربہ بھی اوڑھنے کے معنی میں آیا ہے. ضربہ کے ساتھ جب بھی آئے گا تو اس کا میننگ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اپنے شوہروں کے ساتھ. او آبائہن، یا اپنے باپ، اپنے والد کے سامنے. او آبائی بؤولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ کے سامنے، ٹھیک ہے. او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے. او ابنائی بؤولتہن، یا اپنے شوہر کے بیٹوں سے. یہاں پر کیا مراد ہے شوہر کے بیٹے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو مینشن کیا نا اپنے بیٹوں کے سامنے، پھر دوسرے آگے فرماتے ہیں او ابنائی بؤولتہن، جیسے مثال کے شوہر کے دوسری بیوی کے بچے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یا پہلے شوہر کی بیوی تھی وہ انتقال کر کے اس سے بیٹے تھے، اب دوسری بیوی آ گئی تو وہ اس کے بھی وہ کیا ہو جاتے ہیں، اس کے بھی بیٹے ہو جاتے ہیں، تو ان سے پردہ ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ زینت اختیاری ان کے سامنے اگر ظاہر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. او اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے. او بنی اخوانہن، اپنے تو کیا اس کو کیا کہتے ہیں بھتیجوں کے سامنے. او بنی اخواتہن، یا ہاں بانجے جو ہوتے ہیں ان کے. او نسائہن، یا اپنی عورت، یعنی مثال بہن ہے، ماں ہے، یا دوسری ہم جو لیا ہے ان کے سامنے. او ما ملکت ایمانہن، اور ان کے جو غلام ہیں، ٹھیک ہے. غلام اگر وہ بھی ہے تو ان کے ساتھ بھی پردہ نہیں ہے. او ہاں اس دور میں غلام، آج کے دور میں یہ کنسپٹ نہیں. جیسے پرانے زمانے میں ہوتے تھے نا غلام یا مرد کے لیے لونڈی ہوتی تھی، اس طرح عورت غلام
رکھتی تھی اپنی خدمت وغیرہ کے لیے، تو اس کے ساتھ بھی کیا، اس کے سامنے بھی پردہ کا حکم انہیں، یعنی اس کے سامنے زینت اگر مثال کے طور پر بعض اوقات ایسے ہو جائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں. او التابعین غیر اولی الاربعۃ من الرجال، تابعین سے یہاں پر کون سی مراد ہے؟ عمل کرنے والے، خدمت گزار. مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے غیر اولی الاربعۃ من الرجال، جن کو عورتوں کی مطلب چاہت نہ ہو، ایسے مرد جن کو عورتوں میں کوئی انٹرسٹ نہ ہو. تو اگر ایسے عاملین ہیں، ایسے کام کرنے والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ازل سے اس پہ محروم رکھا ہے اس نعمت سے، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ ان سے اگر ان کے سامنے بھی زینت بعض اوقات مطلب کھل جائے تو اس میں کوئی حرج. جی نسائی ان سے مراد یہاں پر سب آ جائے گی، جیسے ان کی ماں ہے، ان کی بہن ہے، ٹھیک ہے، ان کی بیٹی ہے، ان کی دوست وغیرہ، ٹھیک، اس میں سب آ جائے. ہاں اپنی عورتوں میں سے وہی آئے گی. ہاں ہندو کے سامنے بھی اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں ہاں ریلیشن میں اس کو نہیں رہی، لیکن اس کے سامنے بھی ہاں جنرل عورت کے سامنے بھی اگر، لیکن یہاں پر نسائی ان سے مراد ان کی عورت ہے، تو کون سی مراد ہو سکتی ہے؟ گھر والی، ماں بہن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے گھر کی عورت ہے. ہاں ان سے، ہاں ان سے استثناء ہے. ان سے بھی جس طرح مطلب اب اس میں بھی استثناء ہے، مطلب اپنا عورت مثال کیا مرد دوسرے مرد کے سامنے اپنا مقامی پوشید ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح عورت بھی. لیکن یہاں سے مراد کون سی یہاں پر ہے؟ ہاں یہ جو ظاہری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر دوپٹہ سر پہ نہ ہونا، جیسے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے. اس سے مراد کیا ہے زینت سے ظاہر کرنا؟ اگر چہرہ بال وغیرہ اگر کھل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ چیز ہے. اب الطفل الذین لم يظهروا على عورات النساء، اور ایسے بچے جن کو عورتوں کے سطر کا مطلب فہم و شعور نہ ہو، ان کو نہ پتہ ہو کہ عورت کسے کہتے ہیں، اس کا سطر وغیرہ، تو چھوٹے بچے ان کے سامنے بھی اگر زینت ظاہر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج. ولا يضربن بارجلهن، رجلن کا پلورل آتا ہے ارجل. ولا يضربن بارجلهن، اور اپنے پیروں کو زمین پر زور سے نہ مارے، ٹھیک ہے. لیعلم ما یخفین من زینتهن، تاکہ ان کی جو مخفی زینت ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے، وہ پہچان نہ لی جائے. یعنی عورت کو تیز چلنے سے بھی کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منع فرماتے، تاکہ اس کی زینت کیا ہو جائے، ظاہر نہ ہو جائے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تمام کے تمام اللہ کے حضور کیا ہو جاؤ، تائب ہو جاؤ، توبہ کرو. أَيَّتُهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو، اے مومنین کی جماعت، تمام کے تمام تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر کیا ہو جاؤ، تائب ہو جاؤ. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم سب کیا ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. تو یہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پردے کی آیت ہے. جی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جس چیز کا تمہیں حکم اللہ کے رسول نے، فَخُذُوهُ، اس کو لے. قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفان من اہل النار، صنفن کہتے ہیں جماعت کو، ٹھیک ہے. صنفن اس کا تسنیہ ہے صنفان، صنفن کہتے ہیں جماعت. صنفان من اہل النار لم اراہما، دوزخ کی دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا ہے. اس سے مراد کیا ہے نہیں دیکھا ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے مطلب جماعت، ایسے گروہ نہیں تھے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب ڈھایا. تو محدثین کہتے ہیں کہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دکھایا تھا کہ آپ کی امت میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ یہ عذاب ڈھائے. تو سب سے پہلی قوم کون سی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قوم معہم سیاتن، سیات کہتے ہیں کن کو؟ سیتن کا جماعت ہے سیات. سیات کہتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں نا یہ پولیس والا، اسی کے لیے آتا ہے سیتن سیات، پولیس والے ہوتے ہیں نا، شرطی نام. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایسی ایک قوم جن کے ساتھ سیاتن تھی،
اذناب البقر، تو ان کے ہاتھ میں کیا تھے؟ گائے کے دم جیسے کوڑے، یضربون بها الناس، جن سے وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو مارتے۔ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، قاسیات کہتے ہیں کہ ڈکی ہوئی، ٹھیک ہے، مثال کی کوئی چیز ہے ڈکی ہوئی، اس کو کہتے ہیں قاسیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ ڈکی ہوئی بھی ہوں گی لیکن ڈکنے کے باوجود عاریات، وہ کیا ہوں گی؟ مطلب عریان ہوگی۔ ممیلات مائلات، ایک تو خود غیر مردوں کی طرف مائل ہوتی ہوگی، وہ ممیلات کہتے ہیں، اور غیر مردوں کو بھی اپنی طرف کیا کرتی ہوگی؟ مائل کرتی ہوگی۔ رؤوسہن کاسمنۃ البخت، ان کے جو سر ہوں گے وہ بختی اونٹ کی دم کی، بختی اونٹ جو ہوتا ہے نا، ہاں، کوہان کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ المائلہ لا يدخلن الجنہ، وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں، ولا یجدن ریحہا، بلکہ اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَإِنَّ رِيحَهَا، بے شک جنت کی خوشبو لا یوجد من مسیرۃ کذا و کذا، کہ جنت کی خوشبو اتنے مسافات سے سونگھی جا سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک تو ایسی قوم ہوگی جن کے ہاتھ میں کیا ہوگی؟ کوڑے ہوں گے، مطلب ان کے گائے کے دم جیسے کوڑے ہوں گے، اور وہ لوگوں کو اس سے کیا کرتے ہوں گے؟ مارتے ہوں۔ اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورتیں جو بظاہر کپڑے پہنتی ہوگی لیکن کپڑوں کے باوجود بھی کیا ہوگی؟ عریان ہوگی، اور وہ خود مائل بھی ہوتی ہوگی غیر مردوں کی طرح، اور لوگ اپنوں کی غیر مردوں کو بھی اپنی طرف کیا کرتی ہوگی؟ ممیلات سے مراد کیا ہے؟ ایک تو خود مائل ہونا غیروں کی طرف، اور مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت، اور ان کے سر کیا ہوں گے؟ ڈکے ہوئے ہوں گے، یعنی جھکے ہوئے ہوں گے بختی اونٹ کے کوہانوں کی طرف۔ تو یہ دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دو قوموں کے بارے میں فرمایا، حالانکہ یہ دونوں جماعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا وجود تک نہیں تھا، لیکن اس دور میں اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں ہاں۔ پہلے جو ہے نا، یہ پہلا جو قوم معہم سیات، اس کے بارے میں محدثین کرام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کا مال ناحق لیتے ہوں گے، ٹھیک ہے، لوگوں کا مال مویشی خصوصاً ناحق لینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان پر ایسا عذاب مسلط فرمائیں گے کہ ان پر وہ کیا ان کو لوگ کل وہاں پر، یعنی وہاں سے لوگ سے مراد کون ہوں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو مارتے ہیں۔ اس میں کیا سمجھ نہیں آتا ہے قوم معہم سیات اذناب البقر جیسے پورا پرانا، اس لیے کہتے ہیں وہ قوم جن کے ساتھ ہوگی جو لوگوں کو مارتے ہیں۔ ہاں، اس سے کیا تو یہاں پر یضربون بها الناس مینس ایک دوسرے کو مارتے ہوں، ایک دوسرے کو، ہاں، یعنی یہی عذاب ان پر ہوگا۔ دونوں معنی محدثین نے لیے ہیں، تو ایک معنی یہ بھی لیا کہ ایک دوسرے کو آپس میں مارتے ہوں گے، دوسرا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ہی مسلط عذاب کریں گے کہ فرشتوں کے ذریعے ان پر مار پڑے۔ فقہکم اللہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ لا تخرج المرأة من البیت، عورت گھر سے نہیں نکل سکتی ہے الا لحصول علم کے حصول کی، لعیادت المرضى اور مریض کی، وللتعزیہ اور لعلاج نفسها اور اپنے علاج کے لیے، لاداء العبادات اور عبادت کی غرض سے، جیسے حج وغیرہ، ٹھیک ہے۔ حدیث ہے، حدیث ہے کیا نہیں حدیث نہیں، یہ ان کا قول ہے ڈاکٹر سوار صاحب۔ تعد و تلذذ، لیجیے مزہ۔ لا یأمنن علی النساء اخن، یہ اخن نہیں ہے، اخن احد ابدا، یہ یہاں پر مسپرنٹ ہے، اخن ابدا۔ لا یأمنن علی النساء اخن ابدا، کہ عورتوں پر اس کا مطلب اس کا بھائی بھی کیا امان نہیں لے سکتا، یعنی امن میں نہیں رہ سکتا، یعنی بھائی کے بارے میں بھی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ وہ عورتوں پر کیا ہو، محافظ ہو، یعنی ان پر امانت دی جا سکتی۔ کیوں؟ ما فی الرجال علی النساء امین، عورتوں کے معاملے میں کوئی مرد امین نہیں ہو سکتا۔ کل الرجال، ہر کوئی آدمی، وَإِن تَعَفَّفَ جَهْرُهُ، اگرچہ اس کی مطلب عفت، اس کی عفت مطلب ظاہر ہو، لابد
ان بنظرہ سیقون، لیکن وہ اپنی نظر سے ضرور کیا کرے گا؟ خیانت کرے گا. یہ تو تہمت. لا والبکر او من، یہ ضروری نہیں ہے. ہاں یہ ضروری نہیں، یہ ضروری. قرآن پاک نے جو مردوں کی، مومن مردوں کی نشانی فرمائی، کیا فرمائی؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والخاشعین والخاشعات. تو اس میں خاشعین مراد کون مراد؟ وہی جو اپنے نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور حدود میں رہتے ہیں. تو یہ کسی نے کہا ہوگا یہ شعر جنون میں اپنے، تو یہ بات کیا ہے؟ لا بد ان بنظرہ سیقون، لیکن وہ اپنی نظر سے ضرور کیا کرے گا. تو اس پر اعتراض بھی ہو سکتا ہے. پھر صحابہ کی جماعت کیا تھی نا اس میں، وہ بھی تو مرد، لیکن ان کی نظریں تو محق حفاظ میں. اچھا والبکر اومن وسکت، یہ قبر ہے. والقبر اومن وسکت بعہدہ، قبر ہی اپنے عہد و پیمان میں کیا ہے؟ سچی ہے. خالی قبر ہی اپنے عہد و پیمان میں کیا ہے؟ سچی. ما للنساء سوى القبور حصون، عورتوں کے لیے سب سے بہترین اور مضبوط قلعہ قبر کے سوا. اس کا سمری یہی ہے کہ عورت جو ہے، مرد کے کسی مرد کے متعلق یہ گواہی نہیں دے سکتے کہ وہ عورت پر امین ہو سکتا ہے، یعنی عورت پر اس کی خیانت نہیں ہو سکتی، چاہے نظروں سے ہو، ہاتھ سے ہو، زبان سے ہو. ٹھیک ہے. تو عورت کے لیے اگر کوئی محفوظ جگہ ہے تو وہ خالی کیا ہے؟ یہ جس نے کہا ہے اس نے شاید اس کی تعلیم پختہ نہیں کی، اس کی تعلیم ان کا انٹروڈیوس کیا ہے اس میں. وہ میری طرح آتا تھا، ایک دن 2 دن چھٹی کرتا. پتہ نہیں کس کے اصل میں یہ ادب کے لیے، سکھانے کے لیے ہوتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے تو تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض، مثال کے طور پر آپ دیکھو گے امراء القیس کے اشعار یا باقی جوہلا کے اشعار دیکھو گے، وہ کیوں ہمیں پڑھائے جاتے ہیں؟ ورنہ اس میں وہ واہیات ہوتے ہیں، وہ سراسر دین کی تعلیمات کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصاً یہ اپنا آرڈر جاری کیا تھا کہ آپ دوری جہالت کے اشعار جو ہے ان کو یاد کیجیے اور پڑھیے. حالانکہ ان سب کو پتہ تھی اس میں کیا واہیات تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حکم دیا کیوں پڑھنے کا، تاکہ ہماری جو عربی زبان ہے وہ کیا ہو جائے. ہاں اب تو یہ نہیں، اب اس کے متعلق ڈسکس مزید اس کو حضرت کرنا ہے تو بالکل بالکل سب سکون. حتیٰ کہ علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ عورت کے جوتے کی آواز اگر چلنے میں اس طریقے سے چل رہی کہ جوتے کی آواز ظاہر ہو رہی ہے، وہ بھی کیا آ رہی ہے؟ زینت کے معنی میں آئے گی، اس سے بھی زینت ظاہر ہو رہی ہے. جیسے آج روڈ لگائی جاتی ہے